السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عالم اسلام میں ایک خوشی ہے، مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے
قربانی پیش کرنے کے لیے جذبات لیے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ قربانی کا مبارک عمل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں جنہیں اور جن کے ساتھ نسبت کو عیسائی اور یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتلاتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ دین حنیف کے پیروکار تھے اور دین حنیف پر چلنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یہی نبی ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہودی بھی اپنی نسبت بتلاتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت بتلاتے ہیں، اور دین اسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت بتلاتا ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا کہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے وارث اور ان کی طریقے کو اپنانے والے مسلمان ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے 3 اصول تھے، ان کے دین کی 3 بنیادیں تھیں: توحید، ہجرت، قربانی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے 3 اصول ہیں، 3 بنیادیں ہیں، اور انہی تینوں بنیادوں کو، اصولوں کو دین اسلام نے لیا ہوا ہے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو توحید پر قائم ہے۔ یہودی توحید پر قائم نہیں، بلکہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے توحید کی دھجیاں یوں بکھیری کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔
اور دین اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کے برابر ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے 3 اصول، توحید، اس کو یہودیت نے چھوڑ دیا، عیسائیت نے چھوڑ دیا، مسلمان الحمدللہ توحید پر قائم ہیں۔ ہم 1400 سال پہلے بھی یہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس کلمے پر قائم ہے۔ کوئی ہو دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، آپ اس سے کہیں کہ دوسرا کلمہ سنائیں، وہ فوراً آپ کو یہ دوسرا کلمہ سنائے۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مذہب اور دین کے اصول ہیں، توحید پہلا اصول، اس پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور پھر دوسرا اصول ہجرت، دین اسلام کے لیے ترک وطن اختیار کرنا، مسلمان اس پر قائم ہیں، اور مسلمانوں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ اور تیسری چیز قربانی، کہ دین اسلام کے لیے جب جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئے، جو قربانی دینی پڑے، تو اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ہجرت اختیار کی، پھر اللہ کے حکم پر اپنے معصوم بیٹے کو اور اہلیہ کو صحرا میں چھوڑ دیا، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ مزید قربانی دیں، اور حکم بھی براہ راست اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو اس پر عمل آسان ہوتا ہے۔ 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت عملاً اس کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے سے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے لخت جگر میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر رائے ہوگی تو عمل کریں گے، نہیں، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ذرا بیٹے کا بھی امتحان ہو جائے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ ہو۔ تو صاحبزادے نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امتحان میں اور اس آزمائش میں سرخرو ہوں گا اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو
تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ کہا انشاءاللہ من الصابرین. اپنے اندر کوئی کمال نہیں کسی انسان میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کوئی انسان اپنی طاقت سے نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اس کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے نیکی بھی اختیار کرتا ہے اور گناہ سے بھی بچتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں. معمولی کام نہیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لے کر کے تشریف لے گئے اور عملاً ہما تن اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تیار ہی نہیں ہوئے، کر گزرے. جو ان کے بس میں تھا، جو ان کے اختیار میں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کو اختیار کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے حضرت کے اس جذبے کو قبول فرمایا. اور کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تو تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے حکم کے سامنے تمہارا جذبہ کیا ہے، سر تسلیم خم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پورے طور پر تیار ہو گئے تو فوراً یہ خبر سنائی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم آپ نے تو سچ کر دکھا. ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی آزمائش نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تیسرا اصول قربانی. آج روئے زمین پر آپ دیکھیں تو یہ قربانی کے عمل کو صرف اور صرف اہل اسلام نے زندہ رکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اصول ہے، لیکن نہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم وارث ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس مبارک طریقے کو اور مبارک عمل کو مسلمانوں نے قائم رکھا ہوا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں یہ عمل کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس عمل کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں، جانور کے ہر جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر لوئے کے بدلے میں نیکی ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے، اس سے بڑا عمل کوئی ہے نہیں. ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے اور قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ
اس عمل کو نہیں پہنچ سکتا جو قربانی کا عمل ہے، اس کے اجر و ثواب کو وہ نہیں پا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل، قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کی جگہ کوئی اور عمل نہیں لے سکتا۔ اور پھر قربانی ہر صاحب استطاعت پر ہے، جسے اللہ نے وسعت دی ہے، مال دی ہے، اس پر قربانی ہے۔ جیسے ہر بالغ پر نماز ہے، گھر کا بڑا نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے نماز نہیں ہوتی، جتنے بالغ ہیں سب کو نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ہی گھر میں جتنے صاحب استطاعت ہیں سب پر قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کی خوشی اور جذبے سے اس عمل کو اختیار کرو، دل کی خوشی اور جذبے سے اس عمل کو اختیار کرو۔ فرمایا ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس قربانی کو قبول فرما کر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہمیں اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد صفیں درست ہوں۔ پہلی رکعت جب ہم شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہاں تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں تلاوت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے اور تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔